بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 7 انگلش لیسن نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے دی لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹرانسلیشن ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، ایکسرسائز ہم نے شروع کرنی تھی، تو اس میں سے ایکسرسائز کا پارٹ اے ووکیبلری کا جو ہے وہ ہم لاسٹ 2 پیراگراف کے ساتھ ہم کر چکے تھے، لیکن میں دوبارہ اس کو کروا دیتا ہوں۔ ایسپیکٹس آپ نے ان کے جو کالم ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، میننگ کے ساتھ اس کے۔ تو ایسپیکٹس آ جائے گا سائڈ سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، پہلوؤں دونوں کا معنی ہوتا ہے یوریس ریلیٹنگ ٹو ہیوی انٹرسٹ، پروجینی من اولاد، چلڈرن سے مل جائے گا، اسی طرح ریمٹ ہے ٹو فری سم باڈی فرام اگنورینس، جہالت، لیک آف اویئرنیس۔ تو یہ آپ نے کر لینے۔ اس کے بعد آپ کو دیا ہوا ہے بی پارٹ، آپ کو دیا ہوا کہتا ہے آنسر دی فالوئنگ کوشچن، کہ ان سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ تو دیکھیں وہ کہتا ہے فرسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہے وچ ایسپیکٹس آف ہیومن لائف ڈز اسلام کور، کہ اسلام انسانی زندگی کی کن پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے چیپٹر کی فرسٹ لائن ہی پڑھی تھی کہ اسلام کورز آل دی ایسپیکٹس آف ہیومن لائف۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ سامنے آنسر لکھا ہوا ہے، اسلام کورز آل دی ایسپیکٹس آف ہیومن لائف، اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ آلسو اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ کوشچن نمبر 2 آپ کو دیا ہوا ہے when and where was the last sermon delivered، کہ when اینڈ ویئر کب اور کہاں آخری خطبہ جو تھا وہ دیا گیا۔ تو آپ نے آنسر میں لکھنا ہے دی لاسٹ سرمن واز ڈیلیورڈ ان دی پلین آف عرفات، کہ میدان عرفات میں دیا، ٹھیک ہے، یہ وین کا آنسر آ گیا، اور ویئر کا آنسر آ گیا۔ وین کا اس نے پوچھا کہ کب دیا گیا، تو آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے on 9 ذی الحجہ 10 AH، کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 آپ کو دیا ہوا ہے، کہتے ہیں وائی ور دی پریکٹسز آف دی ڈیز آف اگنورینس ابولشڈ، کہ جو پریکٹسز تھی، طور طریقے جو تھے جہالت کے دنوں کے، اس کا کیوں خاتمہ کر دیا گیا، کیا وجہ تھی۔ تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے دی پریکٹسز آف دی ڈیز آف اگنورینس ور ابولشڈ، ختم کر دی گئی، وجہ کیا تھی اس کی، ٹو کریٹ این ایگزمپلری مسلم سوسائٹی، کہ ایک مثالی مسلمان معاشرے کو بنانے کے لیے جو پرانی جو جاہلانہ رسم و رواج تھے، طور طریقے سے، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کوشچن نمبر 4 میں وہ آپ سے پوچھتا ہے وائی شوڈ وی ٹریٹ وومن کائنڈلی، کہ ہمیں لوگ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھے سلوک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کیوں پیش آنا چاہیے، وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے بیکاز دے آر آور ہیلپرز، کیونکہ وہ ہماری مددگار ہیں، اینڈ ناٹ ان اے پوزیشن ٹو مینیج دیئر افیئرز دیم سیلوز، اور وہ اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سے سنبھال سکیں۔ تو یہ آپ نے کوشچن نمبر 4 کا آنسر لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 5 آپ کو دیا ہے، وہ کہتا ہے وٹ آر دی امپورٹنٹ پوائنٹس آف دی لاسٹ سرمن آف دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امپورٹنٹ پوائنٹس، اہم نکات کیا تھے آخری خطبہ کے۔ تو یہاں پر دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 میں نے لکھا ہوا ہے all were asked to worship Allah, offer prayers, observe fast, pay zakat and perform حج، کہ سب کو حکم دیا گیا کہ کس کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، آفر پیر نمازیں ادا کرو، observe fast رمضان کے مہینے رکھو، اینڈ پے زکوٰۃ ادا کرو یعنی غریبوں کا حق ادا کرو، پرفارم حج اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پوائنٹ نمبر 2 تھا نو ون از سپیریئر ادر دین پائٹی، کہ کوئی بھی ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں رکھتا، برتری نہیں ہے کسی کو بھی ادر دین پائٹی، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 آپ کو دیا ہوا ہے وومین ور گیون رائٹس، کے عورتوں کو حقوق دیے گئے جو کہ پہلے اسلام سے پہلے نہیں دیے جاتے تھے۔ آپ نے پڑھا بھی صحیح کہ جو اگر ان کو پتہ چلتا تھا کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد اس طرح کے جو رسم و رواج تھے وہ ختم ہو گئے، تو وومن ور گیون رائٹس، کے عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے۔ فورتھ میں وہ آپ کو کہتا ہے آل پریکٹسز آف دی ڈیز آف اگنورینس، کہ تمام جاہلانہ رسم و رواج ور ریمیٹڈ، ختم کر دیے گئے۔ سلیو شوڈ بی ٹریٹڈ ویل، اور غلاموں کو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا، کہ پہلے غلاموں کو بھی جو حقوق حاصل نہیں تھے اسلام نے وہ حقوق بھی غلاموں کو مقرر کیے، غلاموں کے لیے یعنی ہر کسی کو اس کے حقوق دیے گئے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہے وائی از دی لاسٹ سرمن کالڈ دی یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس، کے جو آخری خطبہ تھا وہ پوری دنیا کے لیے آفاقی ضابطہ کیوں کہلاتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے بیکاز، کیونکہ آل دی اوبلیگیشنز آف اسلام، کہ اسلام کی تمام تعلیمات، تمام فرائض جو ہیں
have been precisely and beautifully mentioned in تفصیل سے اور خوبصورت انداز میں اس خطبے میں بیان کر دیے گئے تھے، اور پھر لوگوں کو ہر کسی کے حقوق ان کو دیے گئے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے اس کو جو ہے یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی فرسٹ آپ کو سی پارٹ آپ کو دیا کہتا ہے فل ان دی بلینکس وتھ سوئچیبل ورڈز گیون بلو، کہ آپ نے فل ان دی بلینک آپ نے کرنی ہے، بلینک کو فل کرنا ہے آپ نے، ورڈ دیے ہوئے آپ کو پارٹنر، ٹھیک ہے، پریز آپ کو دیا ہوا ہے، آنسریبل دیا ہوا ہے، ہیلپرز، کورز اور برادر۔ تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ورڈ دیے ہوئے ہیں، تو یہاں سے آپ نے کرنے ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا دیکھیں اسلام ڈیش آل دی اسپیکٹس آف ہیومن لائف، اسلام کورز احاطہ کرتا ہے، تو یہاں آ جائے کورز، یہ یہاں پر موجود ہے، تو اسلام کورز آل دی اسپیکٹس آف ہیومن لائف۔ اس کے بعد ہے آل ڈیش بی ٹو اللہ، کے تمام کیا چیز اللہ کے لیے، تو تمام تعریفیں، پریز تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے یو ول بی ہیلڈ ڈیش فار یور ایکشن، کہ آپ کس کے لیے کیا ہوں گے، تو آنسریبل جواب دے ہوں گے آپ۔ اس کے بعد ہے جی فورتھ میں آپ کو کہتا ہے وومن آر آور ڈیش ہو کین ناٹ مینج دی افیئرز دیم سیلفز، کہ جو عورتیں جو ہیں ان کو وہ ہماری کیا ہیں، ہیلپرز، مددگار ہیں، اور وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود سے سنبھال سکیں۔ اس کے بعد ففتھ ہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ دی ون ہیونگ نو ڈیش ود ہم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، پارٹنر، یہاں پر نو پارٹنر آ جائے گا ود ہم۔ لاسٹ ون آپ کو دیو کہتا ہے ایوری مسلم از دی ڈیش آف ایوری ادر مسلم، کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا کیا ہے، تو برادر آ جائے گا، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ نے آنسر کویشچن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فل ان دی بلینکس یاد کرنی ہے، اور آپ نے ہوم ورک میں کویشچن نمبر 1، کویشچن نمبر 2 اور کویشچن نمبر 3، یہ 3 کویشچن آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔